چلیں جی، السلام علیکم ایوری ون۔ میرا نام عمران اسٹریٹ والا ہے، اور آج جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم ڈسکشن کرنے کے لیے آپ کے درمیان موجود ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ مفتی محتشم علی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ہمیں ریسنٹلی ریحان اسکولنگ سسٹم میں جوائن کیا ہے۔ تو ہم بنا کسی تاخیر کے ان کی طرف چلیں گے، ان سے بات کرنا شروع کریں گے، اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بارے میں وہ خود ہی آپ لوگوں سے بتائیں۔ تو چلیں پھر بنا کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر عمران، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا بڑا کرم، آپ کی دعائیں ہیں، بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ محتشم صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیجئے ہمارے ویورز کو تاکہ وہ آپ کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں۔ جی سر، شور، تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ فار آل، میرا نام مفتی محتشم علی ہے اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، اور بیسیکلی جو ہے تقریباً 15 ایئرس جو ہے ایجوکیشن فیلڈ میں رہ چکے ہیں، اور رہ چکنے کے ساتھ ابھی جو نئی فیلڈ ہے ایجوکیشن کی، جو نئے پیٹرن ہے، نیا طریقہ ہے، ابھی الحمدللہ سر ریحان اللہ والا کے ساتھ اور سر عمران سیٹ والا کی برکتوں کی وجہ سے الحمدللہ اس سسٹم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو پرانا تجربہ تو ہے الحمدللہ، تجربہ کام آتا ہے چاہے آپ جس بھی فیلڈ میں ہوں، کچھ نہ کچھ چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو وہ تجربہ تو ہے الحمدللہ، چاہے وہ ٹیچنگ کا ہو، ایڈمنسٹریشن کا ہو، وائس پرنسپل کا ہو، ادارے کسی بھی حوالے سے دیکھنے کا ہو، لیکن جو یہ ہے یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو الحمدللہ یہاں بھی کافی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، سیکھنے کو ملی ہیں۔ جو تجربہ ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ پالش بھی ہوا ہے۔ جو سکلز ہیں وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ ڈے بائی ڈے امپروو ہو رہی ہیں۔ سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں بندہ چپ رہ نہیں سکتا، آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ دیکھا جائے تو ہر لمحہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سکل، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا الحمدللہ امپروو ہو رہی ہے۔ تو باقی اسکولوں کے ساتھ رہے ہیں، کالجز کے ساتھ بھی رہے ہیں، یونیورسٹیز کے ساتھ بھی رہے ہیں، تو پڑھنے پڑھانے کا تعلق بھی رہا ہے، اور الحمدللہ ہم مرتے دم تک طالب علم ہی رہتے ہیں۔ تو جہاں موقع ملے گا سیکھیں گے بھی، اور جہاں موقع ملے گا وہاں سے انشاءاللہ سکھائیں گے بھی۔ بہت زبردست مفتی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم بالکل بیسک سے اسٹارٹ کریں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے، تو یہ کوئٹہ والی جرنی ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہ کوئٹہ والی جرنی کس طرح سے اسٹارٹ ہوئی، کوئٹہ سے کہاں سے آپ کا تعلق ہے، تاکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو لے کر چل سکیں۔ یس سر، الحمدللہ میں بیسیکلی کوئٹہ کا ہوں، تو پیدائش بھی کوئٹہ ہی سے ہے، تو وہیں پہ پلے بڑے۔ سب سے پہلے وہاں پہ چرچ تھا، سینٹ میری چرچ کے نام سے اسکول تھا جہاں پہ 5ویں پاس کی، تو وہاں پہ بھی کمپیوٹر والا ہی ماحول تھا، چاہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا لیکن تھا وہ بھی سسٹم کمپیوٹر میں۔ اس کے بعد الحمدللہ حفظ کی سائڈ پر آئے، تو قدرتی طور پہ جہاں حفظ کیا وہاں بھی لیب موجود تھی، وہاں پہ 2 بجے تک جو ہے لیب چلتی تھی۔ اس میں مائکروسافٹ آفس، ورڈ اور ایکسل وغیرہ یہ سیکھنے کو ملا، پاور پوائنٹ وغیرہ۔ یہ سن 2001-2 کی بات ہے، مطلب جب یہ نئی نئی چیزیں چل رہی تھیں۔ اس وقت ان چیزوں میں تھا یہ پینٹ وغیرہ ہو گیا، اور اس طرح سے نوٹ پیڈ پہ کام کرنا، اور مطلب جو ہم جتنا کر سکتے تھے اس ایج وائز میں۔ اس کے بعد جب حفظ ہوا پھر اسکول میں گئے، تو اسکول کے ساتھ ہی آس پاس کی جو اکیڈمیز تھیں ان میں ان کے ساتھ جڑے رہے، کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ کا دیکھتے رہے۔ اس میں اڈوب فوٹو شاپ ہو گیا، کورل ڈرا ہو گیا، اور جو کمپیوٹر پہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر ہیں، زیلی سافٹ اور اس طرح کی دوسری چیزیں نا اب تو چینج ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ اس زمانے کی باتیں جب اس زمانے میں چیزیں زیادہ ان تھیں۔ تو پھر ان کے نئے نئے ورژن آتے رہے، پھر ماشاءاللہ میٹرک ہوا، پھر اس کے بعد عالم کی طرف آئے، تو قدرتی طور پہ جہاں عالم بننے کے لیے گئے وہاں پہ بھی لیب موجود تھی، اور وہاں پہ ہماری جو ہے ظہر کے ٹائم 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی ظہر کی نماز کے بعد۔ تو وہاں بھی پھر یہی سیکھنے سکھانے، کوڈنگ، یہ سی پلس پلس اور جاوا،
یہ چیزیں چلتے ہیں. ہم دیکھتے تھے پتہ نہیں آئے تو مولوی بننے کے لیے، لیکن چیزیں تو ایسی چل رہی ہیں. لیکن الحمدللہ شکر تھا، وہ سختی ہمیں قدرتی طور پہ وہاں پہ زیادہ کرتے تھے. دینی تعلیم پہ توجہ تھی بالکل، لیکن وہاں پہ کوئی سستی ہوتی تو وہ سمجھانے والا سسٹم ہوتا تھا. لیکن اگر یہاں سستی ہوتی تو پھر رویہ الگ ہوتا تھا، کہ ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی فیوچر جو ہے نا وہ انہی چیزوں کا ہے، تو وہ توجہ دیتے تھے اسی کے اوپر کہ بھی بچہ جو ہے زیادہ اسی پہ لگا رہے. تو وہ چیزیں چلتی رہیں تو جیسے باقی چیزیں چلتی رہیں، تو پھر ساتھ ساتھ میں یہ کمپیوٹر کی تعلیم تو باقاعدہ ہی چلتی رہی. تو جس کی وجہ سے چیزیں پالش بھی ہوتی رہیں. کچھ گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ گھر میں مجھے سن 2007 کی بات ہے، مطلب میں 7th میں تھا جب مجھے میرا اپنا کمپیوٹر مل گیا تھا. تو وہ مجھے تجربہ گاہ مل گئی تھی. اس سے پہلے بھائی کا تھا تو ڈر رہتا تھا، مار پڑتی بھی رہتی تھی، یہ کر دیا تو وہ کر دیا. ماؤس میں گیند ہوتی تھی جو ہم نکال کے کھیلتے رہتے تھے. تو جب اپنا مل گیا تو پھر اپنے پہ بندہ آرام سے ہر کام کر بھی سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہوتا. تو پھر جب چیز اپنی آ گئی تو پھر ہر چیز ٹرائی کی اس کے اوپر، ہر قسم کا سافٹ ویئر، چھوٹا بڑا، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے. پھر جو میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ مجھ سے بھی ماشاءاللہ کافی ہاتھ آگے ہیں. تو وہ شروع سے اسی فیلڈ میں تھے. تو جو مسئلہ ہوتا وہ مسئلہ گھر میں ہی حل ہو جاتا، کسی باہر جانے کی یا کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یعنی چلتا پھرتا جو انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، وہ ہمارے گھر میں ہی تھا. تو بھائی کا تجربہ زیادہ تھا تو وہ چیزیں پھر جو ہیں ابھی بھی مسلسل گائیڈ رہتی ہے. گائیڈنس کسی بھی حوالے سے ہو تو وہ جیسے ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں، کیونکہ جب بندے کا اسکل ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. تو اس طرح سے چیزیں چلتی رہیں. ابھی بھی کسی چیزوں کی کنفیوژن ہوتی ہے تو سب سے پہلے یوٹیوب سے بھی پہلے بھائی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر یوٹیوب پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو چاہے ان کی فیلڈ ابھی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی وہ جڑے ہوئے ہیں، جو اسکلز ہیں وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی بھی. تو مطلب ماحول جو ملا شروع سے الحمدللہ اساتذہ کرام کا انہی کی برکتیں ہیں، چاہے وہ حفظ کے ہوں، عالم کے ہوں. انہوں نے ہمیں اس طرف ذہن دیا کہ بھئی آپ ابھی دیکھیں، جو مجھے جب میں حفظ کر رہا تھا، جو مجھے کمپیوٹر کورس کرواتے تھے، ابھی جہاں تک میرا خیال ہے وہ بلوچستان میں جج ہیں، جج کی سیٹ پہ ہیں ماشاءاللہ. یعنی دیکھیں وہ خود بھی اپنی زبردست. اسکلز میں ماشاءاللہ چلتے گئے اور ہمیں بھی الحمدللہ نے کچھ نہ کچھ بنا دیا ہے. تو ابھی بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس ادارے میں جاتے ہیں تو چاہے ہمارا گیٹ اپ وغیرہ جو ویسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ بھی ہمارے ادارے کے طلباء ہیں جو کسی نہ کسی فیلڈ پہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو پھر اس طرح سے ابھی ستمبر میں فری ہوا تھا تو کوئٹہ میں شفٹ ہوا تھا پنجاب سے. تو پھر میں نے سرچ کیا کہ یار مجھے کس طرف جانا چاہیے. تو آن لائن سرچ کیا تو آن لائن ہی میدان ہے جہاں پہ ہم آرام سے سرچ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، کوئی خواری بھی نہیں ہے. اور تو سرچ کیا تو یہ آیا ریحان اسکول کالج کا کہ بھی ان کی تو ایک برانچ جناح ٹاؤن میں کھلی ہے. تو پہلے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی، تو پھر اس سے زیادہ اور خوشی ہوئی جب ان کو اور پڑھا کہ بھی یہ تو بالکل ہی ماحول ہی وہ ہے جو بالکل ہم جس فیلڈ میں تھے شروع سے کام کر رہے تھے، لیکن ہمیں ملا نہیں. ہم کسی نہ کسی ادارے میں جاتے تو ہم ایک پارٹ ٹائم جاب یہ بھی کرتے تھے، جیسے اگر 8 پیریڈ ہیں تو 2 پیریڈ ہمارے کمپیوٹر کے ہو گئے یا اس طرح کی چیزوں کے ہو گئے. لیکن یہ تو جتنے بھی گھنٹے ہم اس میں دیں گے وہ سارے کا سارا وہی فیلڈ ہے جو ہم نے شروع سے کی ہے اور اسی کے ساتھ جڑے رہے ہیں. تو سب سے پہلے الحمدللہ یہاں پہ سی وی سینڈ کی، جس کا جواب نہیں آیا تو پھر سی وی باقی جگہوں پہ بھی گئی. تو جہاں جہاں جواب آیا وہاں چکر لگاتے رہے، 2 2 3 3 دن گزارتے رہے. کچھ گھر سے قریب تھے، کچھ گھر سے دور تھے. اور پھر یہاں پہ پھر بھائی نے پوچھا، جب میں مسلسل ایک جگہ پہ جا رہا تھا کالج میں میری وائس پرنسپل کی جاب پہ، تو انہوں نے پوچھا یار وہ جو ریحان کراچی والے ہیں، ہم وہاں اس نام سے مشہور ہیں سر، ریحان کراچی والے. تو یہ جو ریحان کراچی والے ہیں ان کے ادارے میں کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا میں نے سی وی تو بھیجی تھی. تو انہوں نے تھوڑی سختی میں بات کی کہ بھئی وہ ادھر چیزیں ہوتی ہیں، مصروفیت ہوتی ہے، تو اب دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک بار چیز بھیج دیں، فائل بھیج دیں یا میسج کر کے چھوڑ دیں. چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے بہت سے کام ہوتے ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو پھر الحمدللہ میں نے دوبارہ ٹرائی کی بھائی کے کہنے پہ. تو بس وہ ٹرائی ہونی تھی تو الحمدللہ ہم آپ کے سامنے ہیں. باقی یہ کہ گھر کے قریب بھی تھا تو یہ اچھا تھا. وہ پہلے جو تھا وہ سریاب روڈ پہ تھا، تھوڑے حالات بھی واقع تو ٹائٹ رہتے ہیں نا کوئٹہ کے، تو وہ تشویش بھی تھی کہ بھی وہ تھوڑا دور بھی ہے. یہ تو گھر کے ساتھ ہی ہے تو
सहूलत भी है, और बाकी भाई की तरफ से भी थोड़ी सख्ती थी, तो अभी भाई भी खुश हैं कि चलो जी जो फील्ड है हमारी हम उसी में जुड़े हुए हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त मुफ्ती साहब। तो अब आते हैं हम रेहान स्कूल की तरफ। मुफ्ती साहब, जैसे आपने बताया कि आप शुरू से ही एजुकेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं। पहले आप दीनी मदारिस से कनेक्ट थे, वहाँ भी आप तालिब इल्म इल्म थे। उसके बाद फिर आप एजुकेशन साइट पर आए, वहाँ भी हम ज़िंदगी के हर फेज़ में ही हम तालिब इल्म होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो वाला तमाम एक्सपीरियंस जो कि 12-14 साल का है आपका, और ये जो अभी 1 महीने वाला एक्सपीरियंस है, इसकी कंपैरिज़न मैं चाहता हूँ कि आप करें और इसको डिफ़ाइन करें कि वो क्या था, आज क्या है, क्या ऐसी चीज़ें चेंजिंग हैं, और वो वक़्त आपका कैसा गुज़रा, और आज के वक़्त में क्या जो है दोनों में डिफ़रेंस है? देखें हम, मैंने कहा ना जैसे कंप्यूटर मिल गया था तो चीज़ें भी थीं, तो मैंने तकरीबन सन 2010 कह लें या 8 कह लें या 9 कह लें, तब से ऑनलाइन में हूँ मैं। तब हमारे पास स्काइप होता था, उसके मिनट्स खरीदते थे, ना नेट होता था ना कुछ और, ये ईवो खरीद लो, तो उस टाइम की जो भी डिवाइसेस थी यूएसबी में आई होती थी, तो वो नेट की क्वालिटी भी अलग होती थी, तो वो बहुत सारे मसाइल होते थे, ना हमें कुछ सही से समझ आती थी, ना आगे वाले को हम गाइड कर सकते थे। तो वो स्काइप का दौर था, फिर साथ व्हाट्सएप आया, फिर ऐसा ऐसा पैकेजेस शुरू हुए व्हाट्सएप के, फिर इस तरह के और चीज़ें चलती गईं। फिर जब कोरोना आया तो ये ज़ूम आ गई हमारे सामने, फिर गूगल मीट आ गया, तो ये चीज़ें फिर अपडेट होती गईं। लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब तजर्बा जितने भी सालों का था वो एक तरफ है, और यहाँ पर आके जो हम काम करते हैं प्रैक्टिकली वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल एडवांस चीज़ें हैं, और एडवांस चीज़ें इस तरह से हैं कि जो सिलेबस है, जो चीज़ें चल वो तो चल ही रही हैं ना, जो प्रॉपर हैं कि अभी ये तो सीखना ही सीखना है। साथ में हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यू टूल हमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि अभी आप इसको चेक कर लें, इस पे विजिट कर लें, इस पे अकाउंट क्रिएट कर लें। तो इस तरह से जो है मतलब अब कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। पहले थी कि हमें चीज़ 4 महीने बाद 5 महीने बाद किसी न किसी तरीके से यूट्यूब से या कहीं से पता चलता था कि भाई ये चीज़ जो है ना इन हो गई है, इसका ट्रेंड चल रहा है। चलो भाई दुनिया ने काफ़ी हज़ारों वीडियो बना ली हैं तो हम भी इस पे आके कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है माशाल्लाह अप टू डेट है, और चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो आला है, तो फ़ौरन ही कोई ना कोई जैसे ही टूल इंट्रोड्यूस होता है वो हमारे पास आ जाता है। फ़ौरन ही उसकी वीडियोज़ माशाल्लाह आ जाती हैं, बाकायदा उसकी प्रॉपर तरीका आ जाता है, यूज़ का तरीका आ जाता है। पहले तो यूज़ ही नहीं आता था, हम बस अकाउंट बना के बैठे होते थे, बस ठीक है देखते रहो इसको। अब तो माशाल्लाह प्रॉपर वीडियोज़ आ जाती हैं, गाइडलाइन आ जाती है, एक प्रॉपर ट्रैक आ जाता है भी चलो भी ये चीज़ आ गई आपकी, अब आप इसको कंटिन्यू कर लें। तो इस हवाले से ये बहुत अच्छा है। पुराना तजर्बा देखें, तजर्बा कहीं न कहीं काम तो आता है ना, चाहे वो जिस भी फ़ील्ड का हो, जैसे अभी पढ़ाने का हो, पढ़ने का हो, बच्चों की साइकी समझने का हो, स्कूल के जो स्टाफ है उनकी साइकी समझने का हो, पेरेंट्स की साइकी है, वो सब तो काम आती है, लेकिन जो लर्निंग का प्रोसेस है यहाँ पे वो तो माशाल्लाह बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो उस हवाले से अगर हम बात करें, यहाँ का तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है, और दिन ब दिन वो बढ़ रहा है ना, उसको हम मतलब काउंट ही नहीं कर पा रहे। अभी आज सुबह की बात है, मैं ऑफिस में था तो एक बच्चा रो रहा था, वो कल नहीं आया था। तो मैंने कहा, "भई आप क्यों रो रहे हो?" कह रहे, "मेरे साथ का जो बच्चा है ना, वो जो है ना, पता नहीं उसको 2 टूल आ गए हैं। वो कुछ सो रहा था तो वो कह रहा है कि मेरा उसने सोरा पे बना ली है वीडियोज़ भी, और मुझे तो आता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है।" अब वो रो ही जा रहा है। वो देखें ऐसा कहाँ होता है? मैंने तो नहीं देखा कोई बच्चा जो है ना किसी को कुछ ना आ रहा हो और वो रो भी रहा हो, कि अभी मुझे नहीं आता, उसको आगे सिर्फ़ एक दिन ना आने की वजह से। तो ये जो एक बच्चों को जो एक तरबियत दी जा रही है कि भई आपने हर स्किल में मतलब समा जाना है, उसको अपने अंदर समा लेना है, उसको सीखना है, और बहुत ज़्यादा सीखने का जो है कि भई मैं एक-दूसरे से आगे रहूँ। उसको आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा? तो मुझे मतलब वो काफ़ी इमोशनल भी हुआ मैं। अब नहीं हो रहा चाहे मैं बताते हुए, लेकिन वो जो माहौल था मुझे बहुत अजीब-सा लग रहा था कि यार ये देखें माशाल्लाह कैसी तरबियत है, या जो बच्चों को तरबियत दी जा रही है, कि अभी वो एक स्किल ना आने की वजह से कितना ज़्यादा परेशान और रो ही जा रहा था। तकरीबन 15 से 20 मिनट वो रोता रहा, उठ ही नहीं रहा था। नीचे ऑफ़िस में बैठ के रो ही जा रहा था, अभी मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। फिर जो हमारे यहाँ फैसिलिटेटर थे वो आए, उन्होंने ऐसा-ऐसा कहा, चलें कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये मुश्किल नहीं है, आप उससे आगे निकल जाएँगे, ऐसे बहला के उसको ले जाए। मेबी उसकी एज 10 इयर्स थी या 9 इयर्स थी।